بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے روزے اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے رہتے ہیں جب تک آپ ایک خاص شرعی فریضہ ادا نہیں کر دیتے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی چھوٹی سی غلطی ہے جو آپ کی پوری عید کی خوشیوں اور روزوں کی قبولیت کو متاثر کر سکتی ہے؟ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم صدقہ فطر کے ان چھپے ہوئے اسرار اور ضروری مسائل سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جن کا علم ہر مسلمان کے لیے اپنی عبادت بچانے کے لیے ناگزیر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے اور اس کی شرعی اہمیت کیا ہے؟ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو فضول و لا یعنی اور فحش باتوں کے اثرات سے پاک صاف کرنے کے لیے اور مسکینوں محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب قرار دیا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، رواہ ابو داود۔ اس حدیث میں صدقہ فطر کی دو حکمتوں اور اس کے دو خاص فائدوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے جشن و مسرت کے اس دن میں صدقہ فطر کے ذریعے محتاجوں مسکینوں کو بھی شکم سیری اور آسودگی کا انتظام ہو جائے گا، اور دوسرے یہ کہ زبان کی بے احتیاطیوں اور بے باکیوں سے روزے پر جو برے اثرات پڑے ہوں گے، یہ صدقہ فطر ان کا بھی کفارہ اور فدیہ ہو جائے گا۔ جو مسلمان اتنا مالدار ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن قرض اور ضروری اسباب اور استعمال کی اشیاء سے زائد اتنی قیمت کا مال یا اسباب اس کی ملکیت میں عید الفطر کی صبح صادق کے وقت موجود ہے، جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر صدقہ دینا واجب ہے، چاہے وہ تجارت کا مال ہو یا تجارت کا مال نہ ہو، چاہے اس پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو، اس صدقے کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ جس طرح مالدار ہونے کی صورت میں مزدوروں پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اسی طرح اگر عورت مالدار صاحب نصاب ہے یا اس کی ملکیت میں قرض اور ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال وغیرہ ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، مثلا اس کے پاس زیور ہیں جو والدین کی طرف سے ملا ہے، یا شوہر نے نصاب کے برابر زیور عورت کو بطور ملکیت دیا ہے، یا مہر میں اتنا زیور ملا جو نصاب کے برابر ہے، تو عورت کو بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں، اگر شوہر اس کی طرف سے اسے بتا کر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ مالدار عورت پر اپنا صدقہ فطر ادا کرنا تو واجب ہے، لیکن اس پر کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے۔ البتہ مالدار آدمی کے لیے صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔ نابالغ اولاد اگر مالدار ہو تو ان کے مال سے ادا کرے، اور اگر مالدار نہیں ہے تو اپنے مال سے ادا کرے۔ بالغ اولاد اگر مالدار ہے تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر واجب نہیں۔ ہاں، اگر باپ از خود ان کی اجازت سے ادا کر دے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر عید الفطر کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اسی وقت واجب ہوتا ہے۔ البتہ صدقہ فطر رمضان المبارک میں بھی ادا کرنا درست ہے، اور عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر لینا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو عید کی نماز کے بعد ادا کرنا ہوگا، لیکن اس سے ثواب میں کمی ہوگی، اور عید کے دن سے زیادہ تاخیر کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہے، لیکن پھر بھی ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اور یہ وہ اہم ترین معلومات ہیں جو آپ کی عید کو بامقصد اور آپ کی عبادت کو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت بخشنے کا ذریعہ بنیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں، تلاوتوں اور صدقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہمیں صراط مستقیم پر
پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی اور دینی ویڈیو پسند آئی ہو تو ثواب کی نیت سے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔